Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, third year. Today we are going to wind up this play, The Boy Comes Home. It's many days that we have been reading this. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Analysis of character, Uncle James. Today we are going to do the character analysis of Uncle James, right? Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Uncle James, the boy comes home. Uncle James is a weak personality کہ Uncle James جو ہیں وہ بہت ہی weak personality تھے. However, he is severe and strictly disciplined person کہ وہ اپنے مزاج میں بہت سختی رکھتے تھے اور بہت ہی ڈسپلن کہتے ہیں نظم و ضبط کے پابند شخص کو, اور severity کہتے ہیں جو سختی ہوتی ہے انسان کی طبیعت میں. His severity passes for strength with the weak. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بہت کسی بھی کی بک سے اس کو تیار کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کی سختی اس طرح کی تھی کہ وہ ان کے کردار کی مضبوطی سمجھا جاتا تھا, حالانکہ یہ ایسی بات نہیں تھی. He wishes to dominate his family members with almost no liberty. اور وہ اپنے فیملی ممبر میں سے ہر فیملی ممبر کو, چاہے ہم آنٹ ایملے کو دیکھتے ہیں یا جیمز کو, یہ فلپ کو ہم دیکھتے ہیں, ان سب کے اوپر اس طرح سختی کرتے ہیں کہ کسی کو تھوڑی سی بھی آزادی نہیں دینا پسند کرتے. He used to decide for all his family members regardless of the fact that they like his decision or not. اور وہ اپنی فیملی ممبرز میں ہر کسی کے لیے خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ ان کا فیصلہ کسی کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا. He is a childless man. ان کے بچے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا اس پلے کے اندر فلپ his nephew has been entrusted to his guardianship, اور ان کا جو بھتیجا ہے فلپ وہ ان کی سرپرستی میں ہے. He knows that Philip is a carefree sort of person. اور وہ جانتے ہیں کہ فلپ بہت ہی carefree یا لاؤبالی طرح طبیعت کا بچہ ہے. Therefore he wants to control him. اور وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. Though we cannot deny his fatherly affection. اگرچہ کہ ہم ان کی پدرانہ شفقت کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ کی طرح جیسے وہ محبت کرتے تھے. And care for Philip, yet the way he deals with him is not appreciable. کہ جس طریقے سے وہ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی سختی سے یا اپنی ہر بات میں زبردستی کرنے والے طریقے سے, تو وہ شاید اتنا بہتر نہیں تھا. Since Philip has just returned from a 4 years long war. چونکہ فلپ کو ہم نے پلے کے اندر دیکھا کہ وہ 4 سال جنگ میں فرنٹ پہ سولجر کے طور پر کام کرنے کے بعد واپس آیا ہے. He wants to talk to his nephew about his career and future plan. اور وہ فیوچر پلانز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. بٹ انکل جیمز ڈز ناٹ اسٹاپ ہیئر. ہی وشز ٹو امپوز ہز ڈیسیژن آن ہز نیفیو. وہ اپنا فیصلہ اپنے بھتیجے کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں. انکل جیمز ٹاکس ٹو ہز وائف. انکل جیمز اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں دیٹ ہی وشز ٹو ٹاک ٹو فلپ, کہ وہ فلپ سے بات کرنا چاہتا ہے. ہی سیمز انہیپی اوور فلپس انپنکچولیٹی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلپ اگر 8 بجے کی بجائے 10 بجے ناشتہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ انکل اچھا جی ہی ٹیلز ہر I have decided the best thing he can do is to come into the business at once. کہ میں نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جتنی جلدی اس ہمارے جیم کے بزنس میں آ جائے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے. She asked her husband if he will ask him or just impose his decision about him. وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ اس سے اجازت لیں گے یا آپ بس اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. دا انکل ریپلائز. انکل پوچھتے ہیں واٹس دا ڈفرینس, اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے. نیچرلی وی شیل ٹاک اوور اٹ فرسٹ اینڈ نیچرلی ہی ول فال ان ود مائی وشز. اب یہ ذرا لفظوں پہ غور کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ظاہر ہے ہم بات کریں گے اور اس کو میری بات وہ مان لے گا. The aunt tells her husband that he doesn't seem somehow like a boy who can be told what to do. اب چونکہ آنٹ ایملے جو ہیں وہ پہلے مسز ہگنس والا یعنی بریکفسٹ والا سین دیکھ چکی ہوئی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک چھوٹے بچے کی طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیا کرنا ہے. I am sure they have taught him something. اور مجھے پتہ ہے کہ وہ جنگ میں کچھ نہ کچھ سیکھ کے آیا ہے. But Uncle James does not seem to listen. لیکن انکل جیمز اس کی بات نہیں سنتے.
Uncle James begins to wait for Philip and perhaps he falls asleep and dreams that Philip has come to meet him. اور یہ ڈریم سین جہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہیئر فلپ از ویری روڈ ود ہز انکل، وہ بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے. یہ ڈریم سین کا حصہ ہے، اس کو یاد رکھیں. ہی ڈیمانڈس ہز منی بیفور اٹیننگ دا ایج آف میجورٹی، اور وہ کہتا ہے 25 سال کا ہونے سے پہلے ہی، میں اب 23 کا ہوں تو آپ مجھے 25 کا ہی سمجھ لیں اور میرے پیسے دے دیں. بٹ دا انکل ریفیوزز ٹو گیو ہم دا منی، لیکن انکل جو ہیں وہ اس کو پیسے نہیں دیتے. رادر ہی آسک ہز نیفیو ٹو جوائن ہم ان ہز جیم بزنس. Philip gets so rough with his uncle that he gets a bomb in his hand threatening his uncle. یہ اب ڈریم سین کا حصہ ہے کہ وہ ڈریم سین میں ایک بام نکالتا ہے اور تھریٹننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو خوف زدہ کرتا ہے. Philip says that we use force to put down force. Girls, this is one of the most important sentence of this play. اور یہ تھیم بھی ہے اس کا، اور یہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں بھی بہت دفعہ آ جاتا ہے. اور یہ لائن وی یوز فورس ٹو پٹ ڈاؤن فورس، یہ لائن ایز اٹ از بھی پیپر میں کوشچن آنسر کے طور پر آ جاتی ہے. The uncle gets so terrified before Philip that he surrenders and agrees to do whatsoever Philip wants him to do. Philip goes out and then we see James walking up as if he is from a dream. ٹھیک ہے، پھر اس کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید اس نے خواب دیکھا ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن حقیقت میں اس نے خواب ہی دیکھا تھا. After the dream, Uncle James becomes frightened of Philip. وہ بہت ڈرتے ہیں and becomes very soft with him, though Philip happily agrees with James' advice. But it all proves that James is a weak personality that cannot stand strength. اور یہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک کمزور قسم کی شخصیت کے مالک تھے. Again, he is a mere shadow of strength. اور وہ کوئی مضبوط کردار کے انسان نہیں تھے. Considering the symbolic and thematic role of Mr. James is to portray how society gets frustrated and shocked when the war keeps on affecting their lives. اگر ہم سمبلز کے تھرو یا تھیم میں مسٹر جیمز کا کریکٹر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے جس میں جنگ نے بہت زیادہ اثرات ان کی زندگیوں پہ ڈالے ہیں. It changes not only physical dimension but also the mental, social, ethical and personal lives of society. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے بچوں کہ وار جو ہے وہ نہ صرف انسان کی ذہنی، سماجی، اخلاقی، ذاتی ہر طرح کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. Values are mocked at in the war weary nation. The playwright has played upon the character of Uncle James to show how a war has spoiled a youthful boy and what values are expected of him by his father-like uncle. The writer shocks us with the technique of a dream, the bewildered Uncle James, and terrifies us of his horror is played in the war. Since the character of James uses severity with the weak, hence the character of Philip is war spoiled youth wishes to use force to put down force, a lesson learned in the trenches. ٹھیک ہے کہ اگر انکل جیمز کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے تو فلپ ہمیں ایک ایسے لڑکے کے طور پہ نظر آتا ہے. اسپوائلڈ یوتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی بگڑی ہوئی نسل کے طور پر استعمال کے طور پر نظر آتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے سے ختم کرتے ہیں. A lesson learned in the trenches. اور یہ ٹرینچ کا ویسے مطلب ہوتا ہے خندق، لیکن جہاں پر ٹرینچ آئے گا فرنٹ وار مطلب فرنٹ پہ وار میں یا جنگ میں آگے کے مورچوں پہ. دا پیرنٹ انکل جیمز ان دس کیس گیٹس ہیوملیٹیڈ ود واٹ اٹ آئیڈیلائزڈ ود دا نوشن آف وار اینڈ ہاؤ اٹ پیڈ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوشچن ہو گیا. ہوپ فلی یو انڈرسٹوڈ اٹ، اور اس طرح سے ہمارا یہ پلے بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ جی. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کوشچن پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو جی.